بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. کشمیر میگزین میں یقیناً ہم مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے ساتھ ساتھ ہندوستان کا جو فاشسٹ چہرہ ہے پوری دنیا میں وہ بے نقاب کرتے رہتے ہیں. اس کی کئی جہتیں ہیں. وہ خود ہندوستان کے اندر ڈھائے جانے والے مسلمانوں کے اوپر اور کرسچنز کے اوپر مظالم، اور پھر ہندوستان سے باہر جو ہندوستان اپنی افریط جاری رکھے ہوئے ہے اس کے حوالے سے ہم اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں. سکھ فار جسٹس نامی تنظیم یقیناً کسی تعارف کی محتاج اب نہیں رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا وہ کام جو اس نے کیا سکھوں کے لیے، سکھوں کو آگاہی دینے کے لیے، شعور دینے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریفرنڈم کے حوالے سے پوری دنیا میں بالخصوص یورپ کے اندر انہوں نے ریفرنڈم کا آغاز کیا. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ کینیڈا میں مختلف ریفرنڈم کی سیریز ہوئیں، اور ان سیریز کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب وہ معاملہ جو ہے وہ امریکہ میں ہوا. گرو پتونت سنگھ پنو کے اوپر جو ہے پچھلے دنوں ایک حملہ ناکام بنایا گیا. ایک منصوبہ ایسا کیا گیا را کی جانب سے، اور را کے وہ لوگ جو کہ ڈسگائز پہ بیٹھے ہوئے تھے، جو انڈین ایمبیسی ہے امریکہ کے اندر، وہاں پہ مختلف ٹائٹلز کے ساتھ ان کو اب چیک ریپبلک سے اس کو لایا جا رہا ہے امریکہ کے اندر. اس ڈپلومیٹ کو جس نے یہ پلان کیا، اس سکھ فار جسٹس اور گرو پتونت سنگھ پنو نے اب بالآخر امریکہ میں ایک زبردست کام کیا. اور امریکہ کی سٹیٹ ہے کیلیفورنیا، اور کیلیفورنیا میں شہر ہے سین فرانسسکو، ایک تجارتی اور ان کا مالیاتی مرکز ہے. وہاں پہ ایک ریفرنڈم کا انعقاد کیا گیا. اتنی بڑی تعداد میں سکھ وہاں پہ موجود تھے. 1,27,000 سکھوں نے اپنا ووٹ جو ہے حق رائے دہی استعمال کیا، اور 30,000 کے قریب وہ سکھ تھے جو لائنوں میں لگے رہ گئے. لیکن وقت کیونکہ ختم ہو چکا تھا تو اب وہ اس کا دوسرا مرحلہ 31 مارچ کو ہوگا، اور وہ بھی کیلیفورنیا ہی کی سٹیٹ یا اس کا جو شہر ہوگا سکرامٹو کیلیفورنیا کے اندر، وہاں پہ 31 مارچ کو کیا جائے گا. یہ ایک بہت واضح پیغام تھا سکھوں کی جانب سے کہ ہم نہیں رکیں گے. چاہے تم ہمیں کینیڈا میں مارو، یو کے میں مارو، جہاں پہ مرضی مارو، لیکن ہم نہیں رکیں گے. 1 لاکھ سے زائد خالصتان کا جو معاملہ اٹھا 1984 میں گولڈن ٹیمپل کا، اس کے بعد سے سکھوں کو قتل کیا گیا. وہ سکھ جو اپنی جان بچا کر باہر آ گئے، وہ اب ہندوستان کا فاشسٹ چہرہ بے نقاب کر رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے. اور آج جو یہ ہمیں ایک ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے پچھلے کچھ دنوں میں، اس کے اوپر ذرا بات کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس قدر واضح پیغام نہ صرف سکھ فار جسٹس نے، گرو پتونت سنگھ پنو نے وہاں پہ خطاب بھی کیا، انہوں نے دیا، بلکہ خود ریاست ہائے امریکہ نے کتنا واضح پیغام دیا ہے انڈیا کو. اور ایک اور ڈیولپمنٹ جو سامنے آئی ہے کہ انڈیا کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگ گئی ہے اس معاملے میں کہ جو ایک ایگریمنٹ تھا $3 بلین کا انڈیا اور امریکہ کا، کچھ پروویژن آف ملٹری انسٹرومنٹس کا، وہ اب روک دیے گئے ہیں. یہ جو ڈیولپمنٹ ہے کس طرف لے کر جا رہی ہے، اور کس طرح ڈپلومیٹک ریلیشن جو ہیں دونوں ممالک کے آپس میں خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں، اس پر بات کریں گے. زبردست پینل نے ہمیں جو ہے مسعود احمد خان صاحب، نامور تجزیہ کار، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں. مشتاق وانی صاحب سینئر کشمیری رہنما اور ہمارے کولیگ بھی رہے، میڈیا سے بھی ان کا تعلق ہے، سینئر صحافی جرنلسٹ بھی ہیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ انٹرنیشنل امور کے اوپر مہارت رکھنے والی ڈاکٹر سلما ملک صاحبہ نے ہمیں ٹیلی فون لائن کے ذریعے جوائن کیا ہے. آپ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے کہ سوالات کا آغاز کیا جائے، آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں. بی جے پی سرکار مسلمانوں، سکھوں، عیسائیوں اور دوسری مذہبی اکائیوں پر مظالم ڈھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی. ایک جانب بھارتی پنجاب میں علیحدہ مملکت کے حامی سکھوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، تو دوسری طرف مودی سرکار دنیا بھر میں چن چن کر سکھ رہنماؤں کی ٹارگٹ کلنگ کرا رہی ہے. دنیا بھر میں بسنے والے سکھ اس بھارتی روش پر سخت غم غصے میں ہیں. یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے شہر سین فرانسسکو میں ہونے والے خالصتان ریفرنڈم میں 1,27,000 سے زائد سکھوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا. ہزاروں کی تعداد میں سکھ پولنگ سٹیشن پہنچے اور بھارتی تسلط سے پنجاب کو آزاد کرانے کے حق میں ووٹ ڈالے. ووٹنگ کا سلسلہ 8 گھنٹے تک جاری رہا. ووٹنگ کا وقت ختم ہونے کے باوجود تقریباً 30,000 سکھ
वोट डालने के लिए लाइनों में मौजूद थे। रेफरेंडम में शिरकत करने वाले सिखों ने भारतीय टारगेट किलिंग का निशाना बनने वाले सिख रहनुमाओं हरदीप नजर और अवतार सिंह खंडा को खिराजी अकीदत पेश किया और इस अज़्म का इजहार किया कि भारतीय पंजाब जल्द दुनिया के नक्शे पर एक आजाद मुल्क के तौर पर उभरेगा। खालिस्तान रेफरेंडम का आगाज 31 अक्टूबर 2021 को लंदन से हुआ था। इससे पहले कनाडा, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इटली में भी वोटिंग हो चुकी है। जी, आपने रिपोर्ट मुलाहिजा की। मैं इसमें सबसे पहले आपको शामिल करूंगा। मसूद अहमद खान साहब, फरमाइएगा, अमरीकी हुकूमत ने भारत के एतराज़ के बावजूद इजाज़त दी रेफरेंडम की, कितना वाज़ेह पैगाम इंडिया को? जी हाँ, बहुत बड़ा वाज़ेह पैगाम था। और हमने पास्ट में देखा कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने वैसे जाना था रिपब्लिक डे परेड को चीफ गेस्ट 26 जनवरी। हाँ, तो उसने वो डिक्लाइन किया। और जिस तरह आपने मेंशन किया है कि $3 बिलियन के जो ड्रोन की सप्लाई थी इंडियन नेवी को और एयरफोर्स को, दैट हैज़ बीन ब्लॉक्ड, स्टॉप कर दिया है। और फिर इससे ये है कि उन्होंने ये कहा है कि जब तक इस पे आप हमारे साथ पन्नों पे जो प्लॉट बना था इस पे कोऑपरेट नहीं करेंगे, कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी शॉकिंग किस्म की न्यूज़ है फॉर द इंडियन, स्पेशली जब 3 बिलियंस वाला ये मसला हुआ और प्रेसिडेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया था। तो मेरे ख्याल में अमेरिका उसको बड़ा सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि अब कनाडा में जो डेवलपमेंट, और गुरु पतवंत सिंह पन्नू खालिस्तान के रहनुमा होने के साथ साथ एक अमेरिकन शहरी भी है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, कैनेडियन भी है, अमेरिकन भी है। सो देयरफॉर जब प्लॉट बना वहाँ पे असैसिनेशन जब कनाडा से स्टार्ट हुई, इधर आए तो पन्नू को तो पहले से इंफॉर्मेशन उनको दी गई थी कि बी केयरफुल। और भी सिख जो रहनुमा थे विद इन यूनाइटेड स्टेट्स, तो जिस तरह आपने मेंशन किया निखिल गुप्ता हु मैनेज टू एस्केप, लेकिन जाके पकड़ा गया तो उसको लाके चेक रिपब्लिक में शायद, हाँ, तो अब प्रोसिक्यूट हो रहा था। मतलब कि जो लोग हम कहते थे कि और निखिल गुप्ता कौन है? स्टेट का आदमी है और डिस्गाइज ऑफ डिप्लोमेट। जी हाँ, सारा था। अब वो एक्सपोज होता जा रहा है इंडिया। देखें कि हम जिसको कहते हैं ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, जहाँ पे आपने सिखों के असैसिनेशन कर रहे हैं और कश्मीरी के यहाँ असैसिनेशन पाकिस्तान में हो रही है। तो ये अब एस्टेब्लिश हुआ है कि इंडिया इज सपोर्टिंग टेररिज्म नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट इंटरनेशनली इसको एक्सपोर्ट भी कर रहा है, जिससे हमने रिसेंट इंसिडेंट्स में देखा है। ठीक है, मैं डॉक्टर सलमा साहब आपको शामिल करूंगा। ये फरमाइएगा कि किस कदर इंडिया की जो ये दहशतगर्दी की जो सेफरनाइजेशन की अफरीत है वो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में फैल रही है, और सिखों ने कितना भरपूर जवाब दिया है उन तमाम थ्रेट्स के बावजूद जो उन्हें हैं। अमेरिका में सिख फॉर जस्टिस नामी तंजीम के जेरे असर ये रेफरेंडम करवा के, लेकिन जी इंडिया का खासतौर पे मोदी के अंडर जो सेफरनाइजेशन हो रही है उसका पाकिस्तान में आलम की कई दफा कह चुका है कि इसके बड़े वाइड स्केल रिपरकशंस हैं, और जो ग्लोबल कम्युनिटी है वो अपने मकासद की वजह से कभी भी इस बात पे कान नहीं धरती थी। फिर उस टाइम के पहले कनाडा में और फिर उसके बाद अमेरिका में सिख लीडर्स को टारगेट किया गया, बाकी दुनिया में कश्मीरी लीडर्स को टारगेट किया गया है। इंडिया फॉर्स फ्लैग ऑपरेशन अपने जमीन पे कराता है और फिर जो है पाकिस्तान के साथ एग्रेशन दिखाता है और दुनिया की राय को अपनी मर्जी के मुताबिक मोल्ड करता है। बट इंडिया की ये जो जाहिरियत है ये एक नई नौयत की होती जा रही है, जहाँ उसकी सपोर्टिंग कंट्रीज में खासतौर पर अमरीका, उनकी सरजमीन पे अमेरिकन इंडियन सिख लीडरशिप को जब से उन्होंने टारगेट करना शुरू किया है, दिस इज बिकम अ कॉज ऑफ ग्रेट कंसर्न बोथ फॉर कनाडा और अमेरिका के लिए। और ये हमारे लिए एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि इंडिया ने अपने आप को इतना ज्यादा फैला लिया है, जो रॉ है उसके ऑपरेशन अब खुल के सामने आ गए, जो कि इंडिया का वो वाला चेहरा जो कि बड़ा भयानक चेहरा है कि वो बहुत सफाकी के साथ और ये इजराइल से ये सारी जो है लेसन्स लेता है और उनको इम्प्लीमेंट करता है। तो अच्छा है कि इसका ये चेहरा इसके अपने दोस्तों के सामने आया है और उसको सैंक्शन लगाई गई है। बट उसके साथ ये भी है कि विद इन कश्मीर इंडिया जो है अभी बाबरी मॉस्क का हुआ, अब दिल्ली की एक मस्जिद को उन्होंने कह दिया कि जी इसको शहीद कर दिया और कहा कि ये तो नाजायज बनी हुई थी, हालांकि वो साल प्लस पुरानी मस्जिद थी। तो वो छोटे छोटे बहाने बना के और बहाने बगैर बनाए अपने बड़े आराम से ऐसी लीगल एक्टिविटीज करता है और मुसलमानों को, कश्मीरियों को
ان کا نہ صرف حق مار کے بیٹھا ہوا ہے بلکہ ان کی جو سانس لینے کی جگہ ہے اس کو بھی کم کرتا چلا جا رہا ہے. صحیح. کشمیر میں خاص طور پہ مساجد کو، درگاہوں کو، جو کہ ایک زمانے میں سب کے لیے کامن اسپیس ہوا کرتی تھی، امان گاہیں ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں وانی صاحب اس میں آپ کو شامل کروں گا. تو بڑے عرصے سے اس کے اوپر آہو بکا کر رہے تھے، دنیا اس طرح سن نہیں رہی تھی. کیا اب دنیا نے سننا شروع کر دیا ہے؟ دیکھیں جی، مسئلہ کشمیر تو شروع سے 75 سال سے پوری دنیا کے سامنے ہے، اور ان کی جو ظلم و ستم ہے، جو زیادتیاں ان پہ ہو رہی ہیں، وہ دنیا ان کو دیکھ رہی تھی 75 سالوں سے، اب بھی دیکھ رہی ہے. لیکن اب جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، بھارت کا جو اصل چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے آ رہا ہے کہ خاص کر وہ سکھوں کے ساتھ جو سلوک کر رہا ہے، اور بہت ہی ظالمانہ سلوک ہو رہا ہے ان کے ساتھ. اور یہ ثابت بھی ہو رہا ہے کہ جو کشمیری بات کر رہے تھے وہ ٹھیک اور صحیح بات کر رہے تھے، کہ آج پریکٹیکلی ان ممالک کے اندر وہ کام ہو رہا ہے. یعنی کینیڈا کے اندر، امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے سکھوں کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کشمیری صحیح رو رہے تھے کہ جو ہمارے ساتھ پچھلے 76 سالوں سے ہو رہا ہے یہ باقی کمیونٹی کے ساتھ بھی بالکل جی، یہ تو حقیقت ہے. کشمیری جو اپنے ظلم و ستم کا شکار تھے پوری دنیا جانتی ہے، اور اب تو یہ پروو ہو گیا ہے کہ جو بھی بھارت کے خلاف بات کرے گا، جو آزادی کی بات کرے گا، ان کے ساتھ ہی ہوگا. ہمارے ابھی دفتر خارجہ نے چند دن پہلے بتایا تھا کہ چند کشمیریوں کو بھارتی ایجنسیوں نے یہاں جو ہے شہید کیا کہ وہ تحریک میں شامل تھے. اسی طرح آپ ظاہر ہے چاہے سکھ ہوں چاہے کوئی بھی ہو، جو بھی بھارت کے خلاف کھڑا ہوتا ہے یا بھارت کے میں حق خود ارادیت کی اگر وہ بات کرتا ہے، آزادی کی بات کرتا ہے، اپنے حقوق کی بات کرتا ہے، تو بھارت انہیں، چاہے بھارت میں وہ رہ رہے ہوں، مقبوضہ کشمیر میں ہوں، پاکستان میں ہوں، امریکہ میں ہوں، کینیڈا میں، وہ اس قسم کی اب حرکتیں اس نے شروع کر دی ہیں. اور پوری دنیا اب جو ہے اس کی جو دوگلی پالیسی سے اس سے آگاہ ہو گئے، اور دنیا کو پتہ لگ گیا ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس قسم کے اقدامات کر رہا ہے، نہ صرف کشمیریوں پر بلکہ سکھوں پر اور جو ان کی اقلیتیں ہیں ان پہ بھی ہو رہا ہے. تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ پوری دنیا جو ہے بھارتی مظالم سے آگاہ ہو گئی ہے، اور بھارت بہت عرصہ تک دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف چیزیں پیش کرتا رہا. اگر یہ اس وقت دنیا زیادہ سننے کے موڈ میں ہے، اور اس کے بعد کچھ ایکشن کی بات بھی کرن میں مسعود صاحب سے بھی پوچھوں گا، تو یہ ہائی ٹائم نہیں ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو ایک نئے وگر کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ، ایک نئے ایک عزم مصمم کے ساتھ دوبارہ سے دنیا کے سامنے رکھا جائے، تاکہ وہ تو سن ہی رہے ہیں تو یہ بھی جو مسئلہ دیرینہ ہے اس کو بھی سن لیں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ وقت ہے بڑا اچھا. فلسطین کا مسئلہ لیجئے، فلسطین میں جس طرح ظلم و ستم ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور فلسطینی جس طرح ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں، یہ بھی ایک کشمیریوں کے لیے بہت ایک بڑی بات ہے. پھر جس طرح آپ نے کہا کہ امریکہ میں، کینیڈا میں سکھ رہنماؤں کو یہاں ایک جگہ تو انہیں مار دیا گیا، دوسری طرف اسے مارنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. پوری دنیا اس وقت بھارت کے جو ان مظالم سے آگاہ ہے، تو یہ بہترین وقت ہے کہ مسئلہ کشمیر کو بھرپور انداز میں آگے بڑھایا جائے. اور یقیناً کشمیری عوام تو اس کے لیے اپنی کچھ جانوں کا جو قربانیاں دیتے آ رہے ہیں، دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے، کیونکہ وہ تو بھارت کو کسی صورت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ 75 سال کا ایک طویل عرصہ گزرنے کے باوجود کشمیری جو ہے ابھی بھی پاکستان کے ساتھ ہے. میں مسعود صاحب اس ٹاپک کو تبدیل کرنے سے پہلے ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ ہم اکثر بات کرتے تھے اپنے پروگرام میں، اور آپ بھی ذکر کرتے تھے کہ دنیا ایکشن نہیں لے رہی. اب یہ جو امریکہ نے کیا ہے خاص طور پہ، یہ بڑا اندیا نہیں ہے کہ دنیا اب ایکشن پہ آ چکی بھی ہے؟ جی ہاں، دیکھیں ڈیولپمنٹ جو اسپیشلی جب کینیڈا میں جب سکھوں کی اسیسینیشن ہوئی، جب انہوں نے وہ سٹینڈ لیا تھا تو بڑا فرم سٹینڈ لیا تھا، ہاؤس آف کامنز کے فلور پہ جسٹن ٹروڈو نے بات کی تھی، اور پھر انفارمیشن شیئر کی تھی 5 آئس کنٹریز نے، اس میں امریکہ شامل تھا. تو ان کے پاس اس وقت بھی ایویڈنس تھی، تو ایک قسم کا پریشر تھا، اور جس طریقے سے بات چیت آگے چلی ہے. تو دیکھیں، ایک تو انڈیا ابھی جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ اسٹیج ریکوریز کشمیر میں کر رہا ہے، اسٹیج انکاؤنٹرز کر رہا ہے، فاسٹ فلیگ آپریشنز کر رہا ہے، ڈریکونین لاز بھی ہیں، سارا کچھ ہے. تو اس کے بعد بھی سکھوں کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا، تو اب ٹائم ہے. لیکن یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں انٹرنیشنل انٹرسٹ دیکھا جاتا ہے، جہاں پہ انہوں نے یہ کیا. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ انٹرسٹ کو دیکھتے دیکھتے یہ آگ ان کے اپنے گھروں میں آ گئی ہے؟ بالکل ایسا ہی اور اب وہ ایکشن پہ آگے مجبور ہو گئے. ہاں، پہلے ان کی یہی تھی، وہ خواہش تھی. ایٹ دی سیم ٹائم ہم جب دیکھتے ہیں نا، کہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے انڈیا یوز کر رہے ہیں، لیکن انڈیا جو چائنا کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے $1 بلین اینولی کرتا ہے.
نہیں 1 بلین زیادہ ہے, یہ ہے اٹس مور دین 150 بلین ڈالرز. ہاں تو مطلب اس سے زیادہ ہے تو, لیکن یہ دیکھیں کہ ان کا انٹرسٹ وہاں پہ بھی ہے. سو دیئر فور یہاں پہ ایک اپنا نیشنل انٹرسٹ لوگ دیکھتے ہیں. لیکن انڈیا جو ہے کہ ریسنٹلی ان چکروں میں آنے کے بعد جو ایکسپوز ہوا, دیکھیں اب قطر میں بھی ایکسپوز ہوا, وہاں پہ اسپیناچ میں انوالو تھے, اور یہ سکھوں کے اسیسینیشن ہوئی ہے, ای یو لیب نے ایکسپوز کیا, اسٹینفرڈ انٹرنیٹ آبزرویٹری نے ان کو ایکسپوز کیا, واشنگٹن پوسٹ نے ان کو ایکسپوز کیا. سو اب انٹرنیشنلی دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ انڈیا ہیز بیکم اے کنٹری وچ از ایکسپورٹنگ ٹیررزم ٹو اکراس دی گلوب. ٹھیک ہو گیا, پوائنٹ آ گیا آپ کا جناب. اور اب ہمیں اگلے موضوع کی جانب بڑھنا ہے. اگلا موضوع ہے مقبوضہ کے حوالے سے, مقبوضہ کشمیر, جہاں پہ آرٹیکل 370 اور 35A کی منسوخی اور اس کے خاتمے کے بعد سے ایک ہمہ جہت میں سے کہوں گا, مختلف جہتوں کے اوپر مبنی ایک پالیسی انڈیا جو ہے وہ چلا رہا ہے. کہیں وہ معیشت کو چوک کر رہا ہے, کہیں وہ وہاں پہ ڈومیسائلز دے کے وہاں کی ڈیموگرافی کو ختم کر رہا ہے, کہیں وہاں پہ جو ہے وہ نئی کانسٹیچوئنسیز کو کریٹ کیا جا رہا ہے, اور جو انڈینز جو ہندوؤں کی سیٹس ہیں جموں کے اندر اس کو بڑھایا جا رہا ہے. یعنی ایک ایسی ملٹی پرانگ اسٹریٹجی ہمیں نظر آتی ہے جو ہر جہت میں ہمیں نظر آتی ہے. وہاں پہ ایک اور بھی ہے کہ کشمیریوں سے ان کی شناخت چھین لو, کشمیریوں سے ان کا نام چھین لو, ان کی وہ آبائی جگہیں جن کا نام لے کر وہ ریفر کر سکتے تھے کہ فلاں سن کے اندر کوئی شخص آیا تھا, یہ شخصیت آئی تھی, اس نے یہ کام کیا تھا اور ان کے نام کے اوپر ہم نے رکھا, تو وہ ایک مضموم طریقے کے ساتھ تبدیل کی جا رہی ہے. سب سے پہلے جو فرٹائل ذہن, یہ جو بچے ہوتے ہیں جو اسکولوں کے اندر, کالجز, یونیورسٹیوں کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ جو مختلف نام تھے کشمیری رہنماؤں کے, جو اساطیر کے نام تھے, ان کو تبدیل کر کے اب وہ اپنی من مانے نام جو ہے اپنے وفاداروں کے نام کے اوپر اس کو رکھا جا رہا ہے. یہ ایک مضمون جو کوشش کی جا رہی ہے, یہ کیوں کی جا رہی ہے, کس وجہ سے کی جا رہی ہے, اور اس سے کشمیریوں کی شناخت کو کس حد تک جو ہے وہ خطرہ ہے. وانی صاحب فرمائیے گا یہ نام کیوں تبدیل آ رہے ہیں؟ پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں بڑی سرت کے ساتھ تقریباً یہ بتایا جا رہا ہے کہ 76 اسکولوں کے نام تبدیل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے اور 25 اداروں کے نام تبدیل کیے جائیں گے. دیکھیں جی 5 اگست 2019 کے بعد سب سے جو ان کا مین مسئلہ تھا وہ کشمیری کی شناخت کو ختم کرنا تھا. تو سب سے پہلے تو ان کا پرچم ختم ہو گیا کشمیر کا, پھر ترانہ ختم ہو گیا, ریڈیو کشمیر آواز تھی کشمیریوں کی, اگرچہ یہ سب چیزیں بھارت کے پاس ہی تھی, لیکن انہوں نے شناخت کو ختم کرنے کے لیے ان سب چیزوں کو بدل دیا. پھر اس کے بعد سری نگر کے جو مشہور پارکس تھے وہ کشمیری رہنماؤں کے نام تھے, اگرچہ وہ بھی انڈین نوازی تھے, لیکن اس کے باوجود ان کے بھی نام تبدیل کیے گئے. اب یہ سلسلہ ہو رہا ہے کہ اسکولوں, کالجوں, پولیس میڈلز جو تھے وہ اگر کسی مسلمان کے نام تھے, کسی کشمیری کے نام میں, وہ بھی جو ہے بھارتیوں کے نام پر, ہندوؤں کے نام اب منتقل کر دیے گئے. یوں پوری ریاست کو RSS کے ایجنڈے کے تحت ایک ہندو ریاست بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. تو یہ سلسلہ ہے, وہاں اسکولوں کالجوں کے نام بدل دیے گئے ہیں, اور بھی بہت سی ایسے وہ کام جو ابھی وہ کر رہے ہیں آہستہ آہستہ. وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کی شناخت ختم ہو جائے, کشمیر کا کوئی وجود دنیا میں نہ رہے اور یہ بھارت کا ایک حصہ بن جائے. لیکن یہ تمام اس کی خام خیالیاں ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ 75 سال سے وہ ایسی کوششیں کر رہا ہے کہ کشمیر کو وہ غصب کر لے, وہاں پر تسلط قائم کر رہے, لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود وہ اپنا تسلط وہاں قائم نہیں کر سکا. کشمیری دل سے پاکستان کے ساتھ ہیں, وہ اپنا حق خود ارادیت چاہتے ہیں جس کا وعدہ اقوام متحدہ نے ان سے کیا ہوا ہے. اس کے بعد پہلا وزیر اعظم نہرو نے سری نگر کے لال چوک میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق خود ارادیت ضرور دیا جائے گا, رائے شماری کرائی جائے گی. لیکن بعد میں بھارتی رہنما اپنے وعدوں سے پھر گئے, اقوام متحدہ کی قراردادوں سے پھر گئے, خود اقوام متحدہ میں لے کر گئے مسئلہ کشمیر اور اس سے پھر گئے. اس کے باوجود پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مسلسل کوششیں ہوتی رہی, لیکن بھارت کی جو ہٹ درمی اس کی وجہ سے کبھی بھی مسئلہ آگے نہیں بڑھ سکا. مسعود صاحب, اس طرح شناخت چھینی جا سکتی ہے لاٹھی سے, دباؤ سے اور زبردستی سے؟ کشمیری جو ایک قوم ہے ان کی اپنی الگ شناخت ہے, الگ پہچان ہے, کیا اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے چھینی جا سکتی ہے؟ جی ممکن ہی نہیں, کیونکہ اس سے اور ریزالو پیدا ہوگا. دیکھیں جس طرح بھی بات کی گئی ہے کہ ایک انسپریشن آلریڈی کشمیریوں میں ایک بہت ریزالو تھا, اور فردر انسپریشن ابھی ریسنٹلی جو غزہ کے ڈیولپمنٹس کے اندر سے انہوں نے وہاں سے بھی انسپریشن لی ہے.
اور اس کے بعد دیکھیں کہ انڈیا 70% غزہ کو انہوں نے اس کی پراپرٹی کو تباہ کر کے چھوڑ کر دیا، سارا کچھ ہے، بٹ ان کا ریزالو ختم نہیں ہوا. ابھی آپ دیکھیں کہ بیسیکلی دے آر ہندونائزنگ انڈین انلیگل آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر، جس کو کر رہے ہیں، جس طریقے سے بات کی گئی کہ جس طرح ابھی وہ سیٹیں چینج، عرف عام میں سے ہم کہتے ہیں سیفرانائزیشن آف جموں اینڈ کشمیر، وہ ہے. اور ابھی دیکھیں جس طرح بات کی جموں کی سیٹیں بڑھا رہے ہیں، ایک ٹھیک ہے، ایک سری نگر کی سیٹ بڑھا رہے ہیں جہاں سے پنڈتوں کی سیٹ وہ ہے. اور اس کے بعد دیکھیں ڈومیسائل 4 ملین ایشو کر چکے ہیں، ڈیموگرافک امبیلنس اس میں سے کریٹ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ شیڈول کاسٹ میں اور جو ہندو کمیونٹیز ہیں جو دے آر سگنیفیکنٹ نہیں ہیں، ان کو لا رہے ہیں. کہتے ہیں پہلے تو گجروال اور بکروالس تھے، دے آر 18 سے 20 لاکھ ہیں. تھرڈ موسٹ جو پاپولیشن تھی کشمیریوں کے بعد ڈوگرا اور یہ تھے. اب یہ شیڈول کاسٹ میں شامل ہیں، گجروال جو بکروال اور گجرز. اب یہ اور وہ لے کے آ رہے ہیں تاکہ وہ ایک انفلوئنس وہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس سے بھی سیٹیں لے لیں. اور سبسیکوینٹلی ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ایک چیف منسٹر جو آئے وہ ایک ہندو چیف منسٹر یہاں پہ ہو. جس طرح بات کی کریکولم چینج ہو رہا ہے، اسکولوں کے نام وہ کے نام ہو گئے، روڈز کے نام بھی وہاں پہ چینج کر. ایون اسلامک ہسٹری جو ہے، چاہے وہ مغلز کا ہے یا اسلامک امپائر ہے افریقہ میں، اینی تھنگ جو اسلام کی بات کرے وہ وہاں سے نکال رہے ہیں. سکولوں میں بھجن گوائے جاتے ہیں، وہ ہے. پھر آر ایس ایس کے سکولز ہیں، دیکھیں وہ آر ایس ایس ودیا کا، بھارتی ہاں سکولوں کہتے ہیں. تو وہ جو تھیم ہے آر ایس ایس کا جو وہ لے کے جا رہے ہیں، جس کا جو بی جے پی جس کا پولیٹیکل فرنٹ ہے، تو ایک قسم کے وہ ہے. لیکن یہ ہے کشمیری کبھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. دیکھیں کشمیری اپنی آئیڈینٹی کو برقرار حال حالت میں رکھیں گے. اور جس طریقے سے ہم نے ریسنٹ ڈیولپمنٹ دیکھی تھی راجوڑی میں، پنچ میں، تو میرا خیال میں کشمیری ان کو سبق سکھائیں گے کہ وہ ایسے آسانی سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سپریس کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیے گا، ڈاکٹر سٹینٹن گریگری نے اپنے 10 پوائنٹس میں ایک پوائنٹ یہ بھی کہا تھا کہ کلچرل یلغار بھی ہوگی اس کے اندر. تو جو جینوسائیڈ کا معاملہ ہے ڈاکٹر سٹینٹن گریگری کا، اس میں انڈیا کتنی سرعت کے ساتھ جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں ان کی شناخت کو ختم کر کے بڑھ رہا ہے؟ بالکل، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ، اور ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کبھی، کہ نہ صرف کشمیریوں سے ان کی شناخت ہٹائی جا رہی ہے، اسکول پر کریکولم چینج کیا جا رہا ہے، جس سے آگے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اپنی شناخت آہستہ آہستہ بھولتی جائیں. اور جتنے بھی آئیکونک کشمیری ریفرنسز تھے، چاہے سڑکیں تھیں، چوک تھے، ندی اور دریا تھے، ان کے نام بدلے جا رہے ہیں تاکہ کل کوئی ایسا ثبوت نہ رہے کہ یہاں ایک قوم آباد تھی جس کا ایک بڑا رچ اور وائبرنٹ کلچر تھا، کشمیریت تھی. تو وہ سارے کا سارا سینٹیمنٹ چینج کیا جا رہا ہے. عبادت گاہوں کو جو ہے شہید کیا جا رہا ہے، اور مختلف جگہوں پہ وہ خود جا کے سندور زہرا لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں تو فلاں دیوی کا جو تھا مندر تھا اور اس کے اوپر مسلمانوں نے فلاں سینچری میں بنایا تھا، اور پھر یلغار کر کے اس مسجد کو، اس درگاہ کو شہید کر دیا جاتا ہے. تو ابھی ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، اور یہ یونیسکو کے تحت اس پہ بہت زیادہ اسٹڈی ہوئی ہے. اور جو آپ ذکر کر رہے ہیں سٹینٹن گریگری کی اسٹڈی کا، کہ 10 پوائنٹس جو ہیں جینوسائیڈ کے، اس میں کلچرل اینڈ ہیریٹیج کا جو جینوسائیڈ ہے وہ ہمیں اس طرح دکھائی نہیں دیتا، بٹ وہ اس کی ایک بہت لانگ لاسٹنگ امپیکٹ ہوتا ہے. اگر آپ کسی تہذیب کو مٹانا چاہیں تو سب سے پہلے اس کی جو نشانیاں ہیں اس کو مٹانا ضروری ہے، اور وہی ہو رہا ہے کہ اس کی نشانیاں مٹائی جا رہی ہیں. اور آگے کا فیئر یہ ہے کہ کشمیریوں کو وہ اتنا ان کے لیے جگہ تنگ کریں گے جیسے اسرائیل نے پیلسٹینینز کے ساتھ کیا ہے، کہ کسی ٹائم پہ آ کے کشمیریز کو وہ مار مار کے ان کے گھروں سے ہٹائیں گے اور اس جگہ پہ مکمل قبضہ کر لیں گے. کیونکہ جیسے میرے بھائی فرما رہے تھے کہ نوکریوں سے بھی ان کو نکال دیا گیا ہے، اسکولوں سے بھی ہر جگہ سے ان کو نکالا جا رہا ہے. تو پھر وہ کہاں جائیں گے، کیا کریں گے؟ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور اس کو ایڈریس کرنا اور اس کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے. جی مسعود صاحب، ٹوورڈز ویری لاسٹ اینڈ یہ فرمائیے گا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ کشمیری کیا بھول جائیں گے، یا ان کی جو نفرت ہے ہندوستان کے لیے وہ ملٹی پلائر افیکٹ دے گی؟ جی ہاں، بہت زیادہ بڑھ جائے گی. آلریڈی دیکھیں، آلریڈی کشمیریوں میں ہم نے جو ریزلمنٹ دیکھا، پہلے تو جتنی ایکٹیویٹی تھی نارتھ میں تھی، سری نگر ویلی میں تھی، اب یہ ساؤتھ میں جموں والے ریجن میں بھی آ گئی ہے. تو یہ اب ایکسپینڈ ہو گئی. تو وہ ایک تھریٹ انڈیا بھی محسوس کر رہا ہے کہ یہاں پہ کہ یہ لوگ وہ سمجھتے تھے دے آر ڈوسائل، یہ کچھ نہیں کریں گے ساؤتھ والے.
اب ساؤتھ میں جس طریقے سے وہ ہوا ہے، تو میرے خیال میں انڈیا کو ابھی 10 دفعہ سوچنا پڑے گا. اور کشمیریوں نے جس طریقے سے قربانیاں دی 1989 کے بعد 1 لاکھ تو شہید ہوئے ہیں، تو وہ اور بھی اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں، لیکن اپنی آزادی پہ کمپرومائز اور نہیں اپنی کریں گے. شناخت پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. آئی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے جناب مسعود صاحب کا، مشتاق وانی صاحب کا اور ڈاکٹر سلمیٰ ملک صاحبہ کا. آج کے دونوں موضوعات کے حوالے سے آپ نے اپنا تجزیہ پیش کیا. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.